حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلہ پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتیں، کپڑے دھوتیں اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ حضرت علی کو اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیجا فرمائشیں نہ کیں اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے پر شکوہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پہر سے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل گئی اور اس مزدوری کے عوض انہیں 1 درہم ملا۔ آپ نے اس 1 درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہوں نے اسے چکی میں پیس کر روٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فرمائی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیص کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت ہوئی وہ وقت دین اسلام کی حقیقی آزمائش کا وقت تھا۔ یکے بعد دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے شر پسند، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دین اسلام کے جانصاروں میں سے تھے، وہ گھر کے معاشی حالات کی جانب صحیح طریقہ سے توجہ نہ دے سکے۔ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں اس گھرانے کی قربانیاں سنہری حروف میں درج ہیں۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا ناچاکی کی بات نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ گھر موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پابند لگے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقہ کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے، جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دیا۔ حضرت علی واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہ لاتی تھیں۔ آپ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادت و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی ہمارے موجود معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
جو دنیا بھر کی تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی یاد الہی سے غافل رہتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے شکوہ کناہ ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کی زبوں حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات سے سنوارنے کی بجائے مغربی معاشرے کی جدتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کی گھریلو زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلہ پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ حضرت علی کو اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیجا فرمائشیں نہ کیں اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے پر شکوہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پہر سے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل گئی اور اس مزدوری کے عوض انہیں 1 درہم ملا۔ آپ نے اس 1 درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہوں نے اسے چکی میں پیس کر روٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فرمائی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیص کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت ہوئی وہ وقت دین اسلام کی حقیقی آزمائش کا وقت تھا۔ یکے بعد دیگرے مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے شر پسند، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دین اسلام کے جانصاروں میں سے تھے، وہ گھر کے معاشی حالات کی جانب صحیح طریقہ سے توجہ نہ دے سکے۔ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں اس گھرانے کی قربانیاں سنہری حروف میں درج ہیں۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا ناچاکی کی بات نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ گھر موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی، میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت
ہزارہا درجے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پابند لگے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقہ کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دیا۔ حضرت علی واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہ لاتی تھیں۔ آپ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادت و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی ہمارے موجود معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جو دنیا بھر کی تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی یاد الہی سے غافل رہتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے شکوہ کناہ ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کی زبوں حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات سے سنوارنے کی بجائے مغربی معاشرے کی جدتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کی گھریلو زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلہ پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتیں، کپڑے دھوتیں اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ حضرت علی کو اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیجا فرمائشیں نہ کیں اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے پر شکوہ کیا۔
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پہر سے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل گئی اور اس مزدوری کے عوض انہیں 1 درہم ملا۔ آپ نے اس 1 درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے، جنہوں نے اسے چکی میں پیس کر روٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فرمائی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیص کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت ہوئی وہ وقت دین اسلام کی حقیقی آزمائش کا وقت تھا۔ یکے بعد دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے شر پسند، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دین اسلام کے جانثاروں میں سے تھے، وہ گھر کے معاشی حالات کی جانب صحیح طریقہ سے توجہ نہ دے سکے۔ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں اس گھرانے کی قربانیاں سنہری حروف میں درج ہیں۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا ناچاکی کی بات نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ گھر موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی، میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت ہزارہا درجے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پوند لگے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقہ کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دیا۔ حضرت علی واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہ لاتی تھیں۔ آپ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادت و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی ہمارے موجود معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جو دنیا بھر کی تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی یاد الہی سے غافل رہتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے شکوہ کناہ ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کی زبوں حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات سے سنوارنے کی بجائے مغربی معاشرے کی جدتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کی گھریلو زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلہ پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے ایک دن ان سے فرمایا کہ بیٹا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے ہر شے سے مقدم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔
چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ گھر میں جھاڑو دیتیں، کپڑے دھوتیں اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ حضرت علی کو اگر کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیجا فرمائشیں نہ کیں اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے پر شکوہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 پہر سے بھوکے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں مزدوری مل گئی اور اس مزدوری کے عوض انہیں 1 درہم ملا۔ آپ نے اس 1 درہم سے جو خریدے اور گھر لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، جنہوں نے اسے چکی میں پیس کر روٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فرمائی۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیص کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے حال دریافت کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی، میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس وقت ہوئی وہ وقت دین اسلام کی حقیقی آزمائش کا وقت تھا۔ یکے بعد دیگر مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائیاں اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے شر پسند، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دین اسلام کے جانصاروں میں سے تھے، وہ گھر کے معاشی حالات کی جانب صحیح طریقہ سے توجہ نہ دے سکے۔ دین اسلام کے لیے جو قربانیاں اس گھرانے نے دی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں اس گھرانے کی قربانیاں سنہری حروف میں درج ہیں۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور دونوں کے درمیان زبردست ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے مشکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا ناچاکی کی بات نہ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو آپ گھر موجود نہ تھے۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ نیز فرمایا کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت ہزارہا درجے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پوند لگے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنا کر پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقہ سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فاقہ کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے جنہیں پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھوڑی سی روٹی دے دوں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقہ سے ہوں اور 4 روز بعد یہ روٹی کا پہلا ٹکڑا ہے جو میرے منہ میں پہنچا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دیا۔ حضرت علی واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد بزرگوار نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ نہایت حوصلہ کے ساتھ کرتی تھیں۔ آپ کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف میں زبان پر شکوہ نہ لاتی تھیں۔ آپ نے کبھی گھریلو کام کاج کے بعد تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا اور گھریلو کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بلا تاخیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور عبادت و تسبیحات میں مشغول ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی ہمارے موجود معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جو دنیا بھر کی تمام آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی یاد الہی سے غافل رہتی ہیں اور اللہ عز و جل کی عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بجا لانے کی بجائے شکوہ کناہ ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے کی زبوں حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات سے سنوارنے کی بجائے مغربی معاشرے کی جدتوں کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی صاحبزادی کی گھریلو زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔